یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ صیام کا معنی ہے، صوم کا معنی ہے الامساک، رک جانا۔ روزے کی تعریف کیا ہے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے بھی درس قرآن میں ذکر کیا گیا کہ عربی زبان میں صوم، الصیام یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو اس کی جمع ہے، جس کو ہم اپنی زبان کے میں روزہ کہتے ہیں۔ تو روزے کی شرعی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب ہم سحری کو بند کرتے ہیں اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے جس میں ہم روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، غروب آفتاب سے مراد جس وقت ہم افطاری کرتے ہیں تو اس وقت دن ختم ہوتا ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ دن میں رکھا جاتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے، اس کے حکم کی وجہ سے۔ پہلی چیز کھانے سے خود کو روکنا ہے، دوسری چیز پینے سے خود کو روکنا ہے، اور تیسری چیز شادی شدہ شخص کا عمل زوجیت سے خود کو روکنا ہے۔ تو عربی زبان میں روزے کا لغوی معنی امساک، روکنا۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے احکام کی ادائیگی اور اس کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور عمل تزویج سے رکنا، اس کی رضا، اس کی محبت، اس کی عبادت کی نیت کے ساتھ، یہ شرعی روزہ ہے۔ روزے کی فرضیت کیوں کی گئی ہے آگے اس کا جواب آ رہا ہے، ہم جلدی سے عرض کر دیں گے، لیکن یہاں پر یہ روح کو تازہ کیا جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم صاحب تقوی بنو۔ اب یہ بتایا گیا کہ دیکھیں وہی کھانا پینا جو رات کو حلال تھا، وہی کھانا پینا اور دیگر عمل جو افطاری کے ساتھ حلال ہو جائے گا، لیکن اس دورانیے میں، اس ڈیوریشن میں، چاہے وہ 13 گھنٹے ہو، 17 گھنٹے ہو، 15 گھنٹے ہو، جس کے دوران تم روزہ رکھتے ہو تو وہ ہم تم پر حرام کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ عمل تزویج کر سکتے ہو، یہ منع ہو جاتا ہے۔ تو نفس کی بہکاوے اور اس کے بے لگام ہونے کو روکنے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ تمہاری مرضی سے نہ کوئی چیز حلال ہوتی ہے، نہ تمہاری مرضی سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے، نہ تم شتر بے مہار، ایسے اونٹ ہو کہ جس کی رسی کھینچ دی گئی، چھڑا دی گئی اور صحرا میں اپنی مرضی سے جائے۔ فرمایا ایسے تم نہیں ہو، تم ایک دانا، قدیر، عزیز، حکیم رب کے بندے ہو اور تم اس کے احکام کے پابند ہو۔ تو طبیعتوں کے اندر وہ شوق، اس فکر کو ابھارنے کے لیے اور اس حقیقت کے احساس کو کمال درجے تک اجاگر کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے کہ کھانا پینا، عمل تزویج صاحب نکاح کے لیے یہ حلال تھا، لیکن اس دوران تم پر حرام کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جو رب چاہے گا وہ تمہیں کرنا ہے، اور جب رب تمہارے لیے جس چیز کو روا کر دے وہ تمہارے لیے جائز ہے، اور جس چیز کو ممنوع کر دے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو غور کرو اے مسلمانوں، یعنی اس دورانیے میں کھانا پینا حلال تھا پہلے، لیکن اس دورانیے میں وہ حرام کر دیا گیا، تو تمہیں پتا چل گیا یہاں سے رب کے حکم کی بالادستی، حاکمیت اور اس کی قوت بتائی گئی ہے کہ اس کے کہنے پر جب یہ حرام ہو گیا تو جو چیز تم پر حلال تھی افطاری سے بعد اور ساری رات، وہ اس دوران حرام ہو گئی۔ تو یہ شعور، یہ سمجھ تمہارے اندر اجاگر کرنی تھی کہ جو چیز حلال تھی اس کو ہم نے تم پر حرام کر دیا تاکہ تم اللہ کے احکام کے لیے بیدار اور مستعد اور تیار ہو جاؤ۔ تو پھر یاد رکھو وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام تھی، گالی گلوچ، غیبت، حسد، بغض، تکبر، تو جو چیز ہمیشہ کے لیے حرام تھی اس کو تم نے اپنی زندگی کے لیے کیسے حلال کر لیا۔ تو اللہ کے احکام کے آگے سرنڈر، اللہ کے احکام کے آگے جھک جانے کا وہ جذبہ، وہ شعور، وہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ سامنے کھانا موجود ہے، دن بھر میں پانی موجود ہے اور بندہ جا کر اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے، اسے کوئی روکتا نہیں، لیکن وہ کس کے ڈر سے، کس کے آگے شرم اور حیا کے ساتھ، کس
سے کیے گئے عہد و پیما کے ساتھ، کس سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے نبھانے کے لیے وہ رکتا ہے کہ نہیں، میرا ایگریمنٹ میرے رب سے ہے، اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں. تو فرمایا اسی احساس کو جگانے کے لیے کہ جب تم اتنے دورانیے میں اپنے رب سے چند چیزوں کا عہد کر لیتے، اس کی پابندی کرتے ہو، تو پھر افطاری کے بعد اور پھر بقیہ زندگی کے اندر وہ حرام کام، وہ ناجائز کام جس کے نہ کرنے کا عہد تم نے اپنے رب سے کیا ہے، اپنے مرشدوں کے ہاتھ پر اس کی بیعت کے وقت کیا ہے اور اس کی یادآوری کے وقت کیا ہے، تو وہ پھر تم اپنے اوپر رب کو بھول کر کیسے حلال کر لیتے ہو، کیسے لے آتے ہو. اور یہ خدا فراموشی ہے، اور روزہ وہ ہے جو خدا کی یادآوری کی طرف لے آتا ہے، اور اصل میں یہی تقویٰ ہے. فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. کیوں؟ اس احساس کو جگانے کے لیے، مراقبے کے لیے کہ میرا ایک رب ہے، مجھے اس نے پیدا کیا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں. یہ فکری عبادت ہے، یہ نیت کی عبادت ہے، یہ اندر سے سوچ کی عبادت ہے. اگر یہ سوچ، ذائقہ، نیت کی عبادت نہ ہو تو ظاہری جھکنا، بھوکا پیاسا رہنا یہ قبول نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ظاہری عبادت کی زندگی اور روح، وہ اندر سے وہ شوق ہے کہ میرا رب ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کو یہ پسند ہے، اس کو یہ پسند نہیں ہے، تو میں اس میں فرق کروں گا. جو پسند ہے اس کو اسی طریقے سے، اسی درجے میں اتنا ہی ادا کروں گا جس کا ضابطہ اس نے دیا ہے، اور جس چیز کو اس نے ناپسند کیا ہے میں اس سے دور رہوں گا. تو ہما وقت اس فکر، اس حقیقت، اس مراقبے کے ساتھ کہ میں اس رب کے قانون کا پابند ہوں، فرمایا اسی احساس، اسی جذبے کا نام تقویٰ ہے، اور اسی سے تمہاری عملی زندگی کے اندر اعتدال، توازن اور بندگی نظر آئے گی. آگے ارشاد ہوا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے. ہم نے پوری زندگی کے لیے تم پر اس کو فرض نہیں کیا، ایک مہینے کے لیے کیا. اب چاند چاہے 29 کا ہو، چاہے 30 کا ہو، تو یہ گنتی کے دن ہے. یہ صرف ایک دفعہ تمہارے قریب یہ احساس کو لا کر، باقی مہینوں میں تم دن بھر کھاؤ پیو، جو جائز عمل ہے وہ کرو. ایام معدودات، اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی دانائی ہے، بڑی فکر ہے. فرمایا یہ گنتی کے دن تمہارے لیے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقاضائے بندگی پتہ چلے اور رب کی بندہ نوازی کی طرف تمہاری توجہ جائے. فرمایا ہاں، ہم نے تمہاری طبیعت، تمہاری کمزوری کو بھی ملحوظ رکھا ہے. اللہ ایسا کوئی حکم نہیں دیتا جس کو تم اٹھا نہیں سکتے. اللہ ایسی کوئی عبادت فرض نہیں کرتا، ایسا کوئی حکم نہیں دیتا جس کو تمہاری طبیعت، تمہارا بدن نہ اٹھا سکے. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے بندے کو جس بھی احکام کا پابند کیا ہے تو وہ اتنا ہی کیا ہے، الا وسعہا، جس کی وہ طاقت اور وسعت رکھتا ہے. لیکن اگر وہ طاقت و وسعت نہیں رکھتا تو ہم نے اس کا پابند نہیں کیا. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے بھول اور نیند سے خدا نے قلم کو اٹھا لیا ہے. یعنی اگر اس سے کوئی کام بھول سے ہو جائے تو اس پر وہ عتاب نہیں ہے، اور اگر نیند کا غلبہ اس پر ہو جائے کہ جس کی وہ ادائیگی نہیں رکھتا، لیکن وہ آگے جو عبادت ہے اس کا خیال اسے تھا، پھر نیند اس پر اس قدر غالب آ گئی یا بے دہانی اور بھول اتنی غالب آ گئی کہ وہ بھول گیا، تو فرمایا کہ میری امت پر اللہ نے بھولے ہوئے اور سوئے ہوئے سے قدرت کا قلم اڑ گیا ہے. اس لیے کہ انسان مجبور ہے اس کے آگے کہ وہ اپنی نیند سے خود سے بیدار ہو جائے، یہ اس کے بس میں نہیں، اور ہر چیز کو وہ یاد رکھے، یہ اس کے بس میں نہیں. ہاں، جب یاد آ جائے تو استغفار کر کے وہ اپنی اس عبادت کو مکمل کر لے، بیدار ہو جائے. لیکن جب کہ عزم ہو اٹھنے کا اور پھر نہ اٹھ سکے تو اپنی اس عبادت کو مکمل کرے. فرمایا انسان کی بدنی اور فکری جو کمزوری ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم خالق ہیں. تو ہم نے جو یہ گنتی کے احکام، گنتی کے دن میں اس پر روزہ فرض کیا ہے، تو اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ کوئی مرض اسے لگ جائے، کوئی بیماری اسے ہو جائے، تو فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. فرمایا کہ پھر جو تم میں سے بیمار ہو، بیماری ہو جائے، یعنی ایسی بیماری کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اور کوئی خدا ترس مسلمان ڈاکٹر اس کو یہ کہے
کہ آپ کو یہ دوائی روزے میں لینا ضروری ہے اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو اس خدا ترس ڈاکٹر کے مشورے کو شریعت حجت رکھتی ہے، کیونکہ انسان کی صحت کی حفاظت بھی خدا کے حکم میں اولین ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ تھوڑا سے سر میں درد ہو جائے، تھوڑا سے کمر میں درد ہو جائے اور وہ یہ سمجھے نہیں، ایسا مرض کی بات ہو رہی ہے، بھوک کی بات نہیں ہو رہی ہے، پیاس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس میں اٹھا کٹا شخص جناب جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، ایسے شخص کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا، ایسے سے دعا سلام نہیں کی جائے گی، ایسے سے رسم و رواج نہیں رکھا جائے گا، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ میرے رشتے ناتے خون اور برادری کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، اور جب میں اللہ کو ناراض کروں گا تو برادری کا کوئی خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم کاروباری یا ذاتی معاملات میں جہاں ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا ہے ہو جاتے ہیں، اور یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ لیکن دینی بات میں کوئی خرافات، کوئی حرام کام کا ارتکاب، لیکن پھر بھی یاریاں، نہیں ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، نہیں، تو پھر محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کی۔ ایک شخص کو آپ تلقین کریں گے کہ آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں، آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ عمل بالکل ٹھیک نہیں، بار بار اس کو تلقین اور نصیحت کریں گے، لیکن وہ نصیحت و تلقین میں نہ آئے تو خود کو اس سے جدا کریں، اس وجہ سے تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ اگر یہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ میں اللہ کے حکم کو نہیں بجا لا رہا ہوں جو ضروری و فرض ہے، تو اس احساس سے وہ توبہ کر کے عبادت کی طرف آئے، اللہ کے دین کی طرف آئے۔ تو فرما فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو، ایسا مرض جس کو میں گنواتا نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر اس کی دوائی بر وقت نہ لی جائے اور اس کی ٹائمنگ میں نہ لی جائے تو جان جا سکتی ہے، مرض بڑھ سکتا ہے۔ ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے سے ماں کے بدن میں اتنی کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ اپنی جان سے جائے یا مرض بڑھ جائے، تو شریعت اس کے بدن کی کمزوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ فمن کان منکم مریض، اگر تم میں سے کوئی ایسا مریض ہے، او علی سفر، یا وہ ٹریولر ہے، سفر پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج کل کا سفر تو بڑا آسان ہو گیا ہے، ہر چیز سہولت مہیا ہے، ہر جگہ سایہ بیٹھنا اٹھنا مل جاتا ہے، لیکن یہ سہولت اپنی جگہ پر ہے۔ شریعت نے مطلقاً سفر سے، مسافر سے روزے کی فرضیت میں تخفیف کی ہے، کیونکہ سفر چاہے جیسا بھی ہو دقت والا ہوتا ہے، پریشانی والا ہوتا ہے، اعصاب کو مزمحل کر دیتا ہے، بدن کو تھکا دیتا ہے، فکر کو تھکا دیتا ہے، تو اللہ نے اس کریم رب نے مریض پر اور مسافر کے بارے میں فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر وہ رمضان کے روزے کے دوران اگر مریض ہو گیا یا مسافر ہو گیا تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ رمضان کے روزے کو چھوڑ دینا اور پھر سال بھر نہیں بلکہ حضور نے فرمایا زندگی بھر کے روزے رکھنا، اس کا وہ ثواب اور اجر نہیں پائے گا جو رمضان کے ایک روزے کا ہے، اور بعد میں وہ ہاتھ ملتا رہے گا کہ میں نے یہ دن ضائع کر دی ہے۔ لیکن اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے، جس طرح میں نے ڈاکٹر کی وضاحت کی ہے کہ کس قسم کا مشورہ، یا وہ مسافر ہو، تو قرآن یہ کہتا فعدۃ من ایام اخر، تو وہ پھر رمضان کے علاوہ اپنی گنتی کو پورا کر لے۔ سفر کی میعاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اتنے دور منزل کے لیے کہ اس کے گھر اور وہ منزل کی مسافت اور دوری جو ہے وہ 98 پوائنٹ سمتھنگ، یعنی سمجھے کہ 99 کلومیٹر، 99 کلومیٹر وہ دور ہے اس کے گھر سے ایک جگہ، یعنی 99 کلومیٹر سے قریب نہ ہو، اس کے آگے جتنا بھی ہو، وہ وہاں پر جانے کا ارادہ کر رہا ہے اور وہاں 15 دن سے کم کی نیت ہے۔ دو چیزیں، ایک تو 99 کلومیٹر دور اپنے گھر سے جانے کا ارادہ کر رہا ہے، اور جہاں جو پہنچے گا اس مسافت پر تو وہ 15 دن سے کم کی نیت ہے، تو پھر وہ مسافر ہے، اپنے گھر اور مضافات سے نکلنے کے ساتھ وہ مسافر ہو جائے گا۔ لیکن ہاں جہاں وہ جا رہا ہے وہ 99 کلومیٹر اس کے گھر سے دور ہے، لیکن وہاں وہ رکنے کی نیت جو کر رہا ہے 15 دن کی کر رہا ہے، تو دوران سفر تو وہ مسافر رہے گا، لیکن جہاں وہ ڈیسٹینیشن منزل پر پہنچ گیا تو مقیم ہو جائے گا، روزہ اس پر فرض رہے گا۔ لیکن اگر وہ مسافر رہا 15 دن سے کم کی نیت کی ہے تو وہ مسافر ہے۔ مسافر اگر روزہ رکھے تو بہت ہی خوب ہے، لیکن نہ رکھ سکا تو وہ گناہگار نہیں ہے، وہ اور دنوں کے اندر اپنی
عدت کو اور اس تعداد کو جو ہے کہ وہ پورا کرے. دوسرے شخص کو اس فکر میں پہنچنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی ٹو میں لگا رہے روزہ کیوں نہیں رکھا, روزہ کیوں نہیں رکھا. تو یہ ہم دوسرے کی ٹو میں رکھتے ہیں. اگر پتہ چل گیا یہ بندہ عالم ہے, پڑھا لکھا ہے, اگر یہ عمل کر رہا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی, تو اس پر اعتراض کرنے کی بجائے مسئلے کو سمجھنا چاہیے, نہ کہ پہلے تہمت باندھنی چاہیے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو فرمایا اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنی عدت کو, اس تعداد کو پورا کرے. اب یہاں پر ایک آیت آ رہی ہے, فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. پہلے احکام یہ تھا کیونکہ شریعت کے احکام بڑے تخفیف سے آئے تھے, اور ظاہر سی بات ہے روزہ بدن کے اعتبار سے تھوڑا بندے کو مزمحل بھی کرتا ہے. تو ابتدائی طور پر روزے کی عادت دلانے کے لیے بات کر دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو, کمزور ہو, روزہ نہ رکھ سکے تو فدیہ دے دے, تو فدیہ دے کر اس کا روزے کا کفارہ ہو جائے گا. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. فرمایا ہاں اگر اس فدیے میں اگر وہ زیادہ دینا چاہے, 2.5 کلو آٹے کی رقم ہو جو آپ صدقہ فطر عید کے دن یا عید سے پہلے دیتے ہیں, وہ فدیے کی رقم ہے جو چارٹ پر آپ موجودات دیکھ سکتے ہیں. تو وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا. یہ وقتی احکام تھے, بعد میں روک دیا گیا اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ نہیں اب فدیے سے کام نہیں چلے گا. اگر کسی مریض یا مسافر کا روزہ چھوٹ گیا ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اس کی گنتی کو پورا کرے گا, فدیے سے اس کا گزارا نہیں ہوگا. اور علماء نے ایک معنی یہ بھی کیا ہے, اس آیت میں جو فدیے کی بات آئی ہے یہ عام مریض کے لیے نہیں ہے, عام مسافر کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے تو آگے چل کر فدیہ نہیں, اس کی تعداد وہ رمضان کے بعد پوری کرے گا. لیکن یہ آیت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ شیخ فانی کے لیے ہے. شیخ فانی عمر رسیدہ ایسے بوڑھے شخص کو کہتے ہیں کہ اس کی صحت کا دوبارہ لوٹ آنا ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو ایسا بوڑھا ہو کہ وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, کہ وہ رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا, تو پھر وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے, اور کہ مرض بڑھ جائے, اس کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ شیخ فانی اتنا بوڑھا, اتنا کمزور اور لاغر شخص کہ اگر وہ اس عمر میں صحت کا دوبارہ بحال ہونا ممکن نہیں ہوتا. جیسے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو اپنی تعداد بعد میں پورا کر دے, مسافر دوبارہ لوٹ کر آتا ہے تو بعد میں تعداد پورا کرے. لیکن یہ ایسی عمر میں پہنچ چکا ہے کہ اس میں صحت دوبارہ آ ہی نہیں سکتی اور بحال ہی نہیں ہو سکتی. تو ایسے شیخ فانی کا یہ حکم ہے کہ وہ پھر اپنے روزوں کی جتنا بھی اس کے روزے چھوٹے ہیں تو وہ اس کا فدیہ دے گا, کیونکہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا. لیکن جو روزہ رکھ سکتا ہے, رمضان میں کوئی بیماری آ گئی یا وہ مسافر ہو گیا لیکن وہ روزہ رکھنے کی طاقت اس کو ہے, تو اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں. وہ رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں اپنے روزے کی قضا اس تعداد کو مکمل کرے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ نے آگے فرمایا لیکن پھر بھی اگر تم مسافر ہو یا مریض ہو روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, آیت نمبر 185 شروع ہو رہی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. ھدی للناس, کہ یہ لوگوں کو, تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی, اور اس میں لوگوں کی حقانیت, حق کو ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے, ان کی منزل, ان کی زندگی کے مقصد کو بتانے کے لیے روشن دلیل ہے. والفرقان, اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے واضح دلیل موجود ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, تو جو بھی رمضان کے روزے کو پائے وہ اپنے روزے کی گنتی کو پورا کرے. یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ روزے کی فرضیت یہ قرآن کے احترام میں ہے, کیونکہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے رمضان میں. تو علماء نے کہا اسی کو اللہ نے فرمایا شہر رمضان, رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن اترا ہے. اور قرآن وہ ہے جو ہر انسان کے لیے, صرف مسلمان کے لیے نہیں, ہر انسان کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلائل کے ساتھ حق کو واضح کرتا ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے کے دلائل دیتا ہے. تو جب اتنی بڑی نعمت, توجہ کیجئے, قرآن سے رشتہ کیسے چھوٹے. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اسی کے احترام اور اسی کی شکر گزاری کے لیے تم پر روزے فرض کیے گئے. تو پتا چلا یہ مہینہ پورا قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے, قرآن پر غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, تو یہاں پر یہ بات کو ذرا ہوشیاری سے سنیے کہ رمضان میں روزے کی فرضیت یہ احترام قرآن میں ہے.
یہ قرآن جیسی جو نعمت ملی ہے اس کے شکرانے پر ہے. فرمایا ومن، پھر دوبارہ آیت آ گئی، فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. وہی بات دوبارہ آئی، فدیے کا آگے ذکر نہیں ہوا ہے. اس آیت نے پہلے احکام کو موقوف کر دیا اور یہ بتا دیا کہ پھر دوبارہ آ رہی بات کہ جو تم میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزے کی گنتی کو پورا کرے. کیا مطلب؟ کہ فدیہ روزہ رکھنے والا شخص مریض جس کی صحت بحال ہو جائے تو اس کو فدیہ نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. وہ مسافر جو لوٹ کر مقیم ہو گیا، دوبارہ گھر آ گیا، منزل کو پہنچ گیا، وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ روزہ رکھے گا، اپنی تعداد کو پورا کرے گا. ہاں، وہ جو پیچھے بتایا گیا وہ اس کے لیے آیت ناسخ ہے. انشاءاللہ جو رات کو ہم درس قرآن دے رہے ہیں اس میں ناسخ و منسوخ کس کو کہتے ہیں اس پر تفصیلی علمی اور آسان بحث آ جائے گی. اور یہ ناسخ و منسوخ قرآن کا کیا ہوتا ہے، کیوں پیش کیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں لو پہلے آیت غلط تھی کیا، پہلے کوئی بات غلط بیان کی تھی جس کو بعد میں تبدیل کیا گیا. میں نے کہا تھوڑے عقل مند بنو، دین کا علم حاصل کرو. وہ بات جو پہلے کی تھی وہ ایک وقت کے لیے کی تھی، اس کی اس وقت ضرورت تھی. جب وہ ضرورت کی تکمیل ہو گئی تو اصل احکام بعد میں آ گئے. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس طرح بیان فرماتا. تو یہاں پر دیکھو یہ آیت جو ہے ومن کان منکم مریضا ولا سفر، جو مریض ہو یا سفر پر ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر. اس آیت نے پیچھے احکام کو موقوف کر دیا اور صرف شیخ فانی کے لیے فدیہ رکھا ہے. اس کے علاوہ ہر ایک کے لیے روزے کی قضا رکھی ہے جو مریض اور مسافر تھا. یہ کیوں کیا؟ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پر سختی نہیں چاہتا، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اس لیے مریض کو ریلیف مل رہا ہے. فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے سختی نہیں چاہتا، اس لیے تمہاری بدن، تمہاری طبیعت کا لحاظ کیا گیا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تو تمہیں چاہیے کہ تم رمضان کے ان روزوں کی گویا کہ گنتی جو ہے اس کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہو جس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنی معرفت عطا فرمائی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. پتہ چلا روزہ رکھنا، قرآن کے اہتمام اور اس نعمت معرفت الہی جس سے آتی ہے، اس لیے آیت کو پورے مضمون سے لا کر اس کا خلاصہ اور نتیجہ بیان کر دیا کہ دراصل اللہ کا یہ شکر ہے جو اللہ نے تمہیں نعمت، اپنی معرفت، اپنی پہچان اور تمہیں ہدایت کے لیے اپنا فرقان، بینات، قرآن کا نزول اللہ رب العالمین نے تم پر فرمایا. تو آج کے درس قرآن میں آیت نمبر 183 183 اور آیت نمبر 184 184 اور آیت نمبر 185 185، یہ تین آیتیں روزے کے حوالے سے بہت ضروری تھی، اس کو بیان کر دیا گیا. اور پھر 186 میں بیان کر دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو پھر آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جب وہ مجھے دعا کریں، پکاریں تو میں ان کے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، تو فرمایا جب دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کا عوض دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اسے چاہیے کہ میرے حکم کو بجا لائے اور میرے احکام کی پیروی کرے. اللہ رب العالمین روزے کے مقصد کو صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا بلکہ اپنی زبان اور اپنے عمل کے ساتھ ان تمام ممنوع اور حرام کاموں سے خود کو جدا رکھنا ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے صغیرہ اور کبیرہ، دانستہ اور غیر دانستہ گناہوں کو نفس کی شر اور بہکاوے اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے جو چیز عمدن یا بھول کر ہوتی ہے، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. اور اپنی توفیق سے جو قرآن کو پڑھنے کی، اس کے معانی اور مفاہیم کو بیان کرنے کی، سننے کی اللہ نے یہ توفیق دی ہے. تو یا اللہ ہماری ان خطاؤں کو معاف بھی فرما، اور یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. وآخر دعوایا